والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اما بعد۔ بزرگوں دوست، آج ہمارا تراویح کا پارہ 25 جز تھا، جس کی پہلی آیت ہے الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ جل جلالہ و منوالوں نے اس کو اتنا سیکرٹ رکھا ہے، اتنا پوشیدہ رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا وقوع کا صحیح علم نہیں۔ اور اسی طرح بعد میں فرمایا ما تخرج من ثمرات من اکمامها، جو پھل بھی اپنے خولوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو کہ مادہ حاملہ ہوتی ہے، وما تحمل من انثى ولا تضع، اور وہ وضع حمل کرتی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اندر کیا ہو رہا ہے، پھل کیسا بن رہا ہے، کس طریقے سے، کھٹا میٹھا، اچھا خراب، اور پھر جو بھی حمل ہے تو حمل کیسی حالت میں ہے، اس کی کتنی عمر ہے، کیا اس کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، ذرہ ذرہ کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو ان باتوں کا علم نہیں۔ مفاتیح 5 غیب کی باتیں جن کا تذکرہ 21ویں پارے میں آیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو اس کا علم نہیں۔ اس لیے اللہ کے علم کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کا علم کیسا محیط ہے اور کیسا اللہ کا زبردست علم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال الحمدللہ ایمان والوں کو تو ان تمام باتوں پر عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ اللہ کے سوا ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال قیامت کا علم کب آئے گی، کس طرح آئے گی، پوری ڈیٹیل تفصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرماتا ہے کہ اللہ انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو غرور کر کے اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ قیامت آنے والی ہے اور یقیناً آنے والی ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں۔ تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو، تو اے مشرکو، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے تکاد السماوات یتفطرن، کہ آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں منکرین خبردار رہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، البتہ قرابت داری کا حق ضرور مانگتا ہوں، میرا تم سے کچھ قرابت داری ہے۔ تو قرابت داری کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ دار کا صحیح کاموں کے اندر مدد کرے اور صحیح کاموں کے اندر ان کا تعاون کرے۔ اس سلسلے میں البتہ تم سے کہتا ہوں کہ مودت و قرابت یہ ہے ایک حق، اس کو تم ادا کرو۔ جو شخص بھی آگے فرمایا کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر کرے تو یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ دنیا کے اندر یہ حالات چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی کسی نے کسی کو تکلیف پہنچا دی تو سامنے والے کو جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اگر بدلہ لینا چاہیں اور ان کو مناسب معلوم ہو کہ اس وقت بدلہ لینا مناسب ہے، سامنے والا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، تو بدلہ لینے کی گنجائش ہے، مگر برائی کا بدلہ ایک ہی برائی۔ اسے ایک بات کہیے تو ہم ایک بات کہیں، بس ایک کے بجائے 2 کہہ دیں تو یہ نہیں۔ البتہ پھر بھی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ،
جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، اور جب اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد اگر بدلہ لے رہا ہے تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں، جیسے کہ اوپر بتایا ابھی فی نفسہ بدلہ لینے کی گنجائش ہے، لیکن جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی، اس سے آگے نہیں۔ البتہ ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ توالد و تناسل کا سلسلہ جو دنیا میں جاری ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، خالی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، خالی ان کے ہاں بیٹے ہی بیٹے، کوئی لڑکی نہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور یا ان کے لیے بیٹے بیٹیاں دونوں اکٹھے دے دیتا ہے، ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتی، مدت گزر جاتی ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہو اس کے اوپر ہم بالکل مطمئن رہیں اور اسی کے اوپر پورا یقین رکھیں کہ اللہ نے جو کیا ہے میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ اللہ کو منظور تھا کہ لڑکیاں ہوں تو لڑکیاں، اللہ کی رحمت ہے، بیٹے ہوں تو اللہ کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو چاہے کام لے لے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ بہرحال یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر انسان راضی رہے اور اسی کے مطابق اللہ کے فیصلے پر اپنی زندگی گزارے، یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوئی ہے۔ سورہ زخرف کے اندر بھی ارشاد باری ہے کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چاہتے ہوں کہ وحی آنا بند ہو جائے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، فرماتے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کی فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبروں کو بھیجنا بند کیا اور نہ وحی کا سلسلہ ختم کیا، بلکہ فتنے پرداز لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، نہ اس کی یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچائے۔ شفاعت ہوگی مگر شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ لا یملک الذین یدعون من دون الشفاعۃ الا من شہد بالحق، جو حق کہے اور اللہ کی اجازت ہو تو پھر جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے اسی کے بارے میں شفاعت کر سکے گا۔ اللہ پاک ان تمام جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد ہے، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، یہ ایسی رات ہے جس میں ہر امر کے بابت حکیمانہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں۔ یقیناً قرآن کا سننا اور سمجھنا یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اس سے ہمیشہ قرآن کو بہت اللہ کی رحمت اور اللہ کے کلام سمجھ کر سننا چاہیے، عظمت کے ساتھ، اور اس کو سمجھنے کی جتنا ہو سکے کوشش کرنا چاہیے۔ ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی اپنی بدعمالی کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو اب بل بلا رہے ہیں کہ اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے، یہ عذاب سے سبق لیتے نہیں بلکہ وقتی طور پر متاثر ہوتے ہیں، اور جب عذاب ہٹ جاتا ہے تو پھر اپنی اصلی شکل پر اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم، اللہ محفوظ رکھے، یہ زقوم کا جو درخت ہے یہ گنہگاروں کے یہ کھانا ہے اور یہی ان کا کھولتا ہوا پانی ان کے پینا ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ پھر اس کے بعد سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ جاثیہ کے معنی ہوتا ہے گھٹنے ٹیک دینا۔ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ جب میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو بالکل گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے۔ وتریٰ کل امۃ جاثیہ کل امۃ تدعیٰ الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون۔ آپ دیکھو گے اس دن یعنی قیامت
کے دن میدان محشر کے اندر خاص کر جو نافرمان لوگ ہیں، باقی جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کر کے گئے ہیں، ان کا تو الحمدللہ میدان حشر کے اندر بڑا استقبال ہوگا، بڑا ویلکم ہوگا، فرشتے بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو نور کے ممبروں پر لے جائیں گے، عرش کے سائے کے اندر ان کو جگہ دی جائے گی۔ باقی جو نافرمان ہیں، کفر و شرک کے اندر جن کی زندگیاں گزری ہیں، ان کی حالت بہت بدتر ہوگی، اللہ امان الحفیظ۔ تو فرماتے ہیں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھو کہ ہر امت کو کے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہا جائے گا کہ آج تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ، یہ ہمارا دفتر ہے، تمہاری جو فائل تم نے دنیا میں تیار کرائی ہے، ہمارے فرشتوں نے اس کو مکمل طریقے سے لکھا ہے، یہ تمہارے خلاف آج گواہی دے رہا ہے۔ تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں دنیا کے اندر، سب اس کے اندر موجود ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یقیناً ہم لکھوا لیا کرتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کہے گا اللہ اکبر، مَا لِهَٰذَا الْكِتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے تو میری زندگی کے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اندر موجود ہے اور بڑے سے بڑا میرا جو کام تھا وہ بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اسے دوستوں بزرگوں، نام اعمال کے اندر ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے، اعمال صالحہ بھی اور گناہ بھی۔ اگر ہم چاہتے ہوں کہ نام اعمال میں سے گناہ مٹ جائے اور گناہ ختم کر دیے جائیں، تو اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے، بہت بڑا کرم احسان ہے۔ وہ رب ذوالجلال ذی التوب ہے، بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ابھی ہم سچے دل سے توبہ کریں، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ نام اعمال سے مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ 4 دفتر تیار ہوتے، 4 فائلیں۔ ایک نام اعمال ہے جہاں انسان بیٹھتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں گواہی دے گی قیامت کے دن، اور خود اس کے اعضاء بولیں گے، خود اس کے اعضاء اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سب چیزیں بولے گی۔ کل ہم نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت سنی، حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ یہ انسان غصے ہوگا، وقالوا لجلودہم، اپنے اسکین سے کہے گا، اپنی کھالوں سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ خود اس کے جسم کے اعضاء اور اسکین بولے گی، ہم سے بلوایا، ہم کو بولنے کی طاقت دی اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو گویائی اور بولنے کی طاقت دی ہے۔ آج ہماری زبان بول رہی ہے، تمام اعضاء خاموش ہیں۔ قیامت کے دن سورہ یاسین شریف کے اندر ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اب کیا بولیں گے؟ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولنا شروع کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پیر گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں چل کر ہم گئے تھے۔ اسے دوستوں بزرگوں، ہماری سب چیزیں تیار ہو رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہوں کہ یہ تمام ہمارے خلاف جو گواہیاں اور شہادتیں تیار ہو رہی ہیں اور پوری ایک فائل تیار ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، تو سچے دل سے توبہ کر لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حکیم مفتی صاحب رحمۃ اللہ اس مضمون کو عجیب انداز سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال کی کرم فرمائے تو دیکھو، ان کا احسان اور ان کی رحمت کو دیکھو۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر کو کوئی معاف بھی کر دیتا ہے، حکومتیں اور کورٹ وغیرہ کے اندر معاف بھی کر دیا جاتا ہے، مگر اس کی مثل اور اس کی فائل رکھی جاتی ہے محفوظ، اس کو ختم نہیں کیا جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے کہ جب سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی تمام فائلیں بالکل ختم، بالکل فائل، نہ زمین کو یاد رہے گا، نہ اس کے اعضاء کو یاد رہے گا، اور نہ نام اعمال کے اندر وہ گناہ باقی رہے گا، اور نہ فرشتوں کو معلوم ہوگا، سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ توبہ کرنے والا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کو اب شرمندگی کا کہیں موقع ہی نہیں آئے گا، لیکن اس کی پرانی فائل لا کر اس کے سامنے کر دی جائے کہ دیکھ تیرے یہ اعمال، حالانکہ جب اگرچہ معافی مانگ چکا ہے لیکن یہ تیرا اعمال تیرے سامنے ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا شرمندہ نہیں فرمائیں گے۔ اس سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے، بہت کام کیا اور حدیث میں اس پہ سختی کے ساتھ منع بھی کیا گیا ہے، تم کسی بھی شخص کو اس کے گزشتہ گناہ کے اوپر عار مت دلاؤ، شرمندہ نہ کرو۔
کیا معلوم اسے توبہ کر لی ہو، اور توبہ کرنے کی برکت سے تو اللہ نے اس کو بالکل بھلا دیا، ختم کر دیا، اور کوئی انسان اس کو یاد دلا کر اس کو شرمندہ کر رہا ہے، اس کو عار دلا رہا ہے۔ بہت خطرناک گناہ ہے یہ، کسی کو گزشتہ گناہ یاد دلا کر اس کو شرمندہ کرنا، عار دلانا کہ تم سے ایسا تھا، یہ ایسا تھا، کبھی بھی نہیں کہنا چاہے۔ اس کا معاملہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہے۔ کبھی ہم عار نہ دلائیں گزشتہ کی باتوں کا، اس کے سامنے کوئی تذکرہ نہ کریں۔ جب اللہ بھلا دیتے ہیں تو میں اور آپ کیا ہے، میں اور آپ کون سے آ گئے کہ ہم اس کو شرمندہ کریں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں کو رمضان کی بہت مبارک راتیں چل رہی ہے، بہت برکت والی راتیں ہیں۔ میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ دنیا ہی میں ہم توبہ کر لیں، تاکہ ہماری فائل اور نامہ اعمال میں سے ایک گناہ ختم ہو جائے اور اعمال صالحہ باقی رہے۔ جب ہمارا سفر آخرت شروع ہو تو نامہ اعمال کے اندر صرف اعمال صالحہ ہوں اور گناہ دنیا میں ختم ہو چکے ہوں۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان راتوں کی بلکہ پوری زندگی میں اپنے اندر توبہ استغفار کو ہمیشہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کی دعا تو بڑی زبردست ہے، 25 پارے کی، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں اسی کے لیے کبریائی ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے لیے تکبر کرنا بالکل حلال ہے، حرام ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا اور اپنے کو کچھ سمجھنا کہ میں بھی کچھ ہوں، یہ تکبر اور کبر اور بڑائی اور غرور، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک۔ اللہ ہی کے لیے ہے بس، بے شک ان کے لیے کبریائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اب جو شخص اس کے اندر اللہ سے ٹکر لے گا، جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی گردن پکڑ کر مروڑ کر رکھ دوں گا، اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کبر سے بچائے اور عجب سے بچائے۔ وہ العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اننا نستغفرک من كل ذنب ونتوب الیک۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أولادنا وعن والدينا وأساتذتنا وجميع أقربائنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أحبابنا وجميع من أوصانا بالدعاء وجميع من أحسن إلينا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اجعلنا من اتقاء النار، اللہم اجعلنا من اتقاء النار۔ اے اللہ، سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں سے ہر قسم کے گناہوں کو مٹا دیجیے۔ اے اللہ، بے شک ہم گنہگار خطا کار ہیں، آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ان تمام کو اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ان تمام گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال میں سے، ہمارے اعضاء میں سے، زمین پہ سے سب سے مٹا دیجیے، اور ہمارے ساتھ جب ہمارا آخرت کا سفر شروع ہو، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو، آپ کی معرفت، آپ کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کے ذریعے سے آپ کی معرفت نصیب فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، احادیث مبارکہ کے سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ، آپ کی کبریائی اور آپ کی عظمت اور آپ کی بڑائی اور آپ کی عظیم ترین قوت اور عظیم ترین حکومت اور ملک ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ فرما دیں، کہ ہمارے دل میں آپ کی بڑائی کی سوا کسی کی بڑائی نہ رہے۔ سب سے بڑے آپ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے اللہ، بے شک آپ بڑے ہیں اور آپ کے لیے ذاتی کی بجائی ہے۔ اے اللہ، آج تک ہم سے اس بارے میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہم انا نعوذ بک من العجب والکبر، اللہم انا نعوذ بک من العجب والکبر والحقد والحسد۔ یا اللہ، ہر قسم کے رذائل سے ہمارے قلوب کو پاک فرما، تزکیہ فرما، تمام رذائل سے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما، مزکہ فرما۔ اے اللہ، اخلاق حمیدہ،
اخلاق حسنہ نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال اپنی معرفت اپنی محبت عطا فرما، دین پر چلنا آسان فرما، شریعت پر چلنا آسان فرما، سنتوں کو اختیار کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ہمارے تمام رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی، والدین کی، اساتذہ کی، ہمارے گھر والیوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، سب کی مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما۔ لیلۃ القدر کی برکت انوارات نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزادی نصیب فرما، جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے گھر والیوں کو، ہمارے بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، حاضرین کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو شامل فرما، ہمارے والدین اساتذہ کو، یا اللہ پوری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما کر اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اشف مرض المؤمنین وارحم موتى المؤمنین۔ یا اللہ جو بیمار چل رہے ہیں ان کے لیے عافیت، ان کے لیے زندگی مقدر ہے، یا اللہ ان کو عافیت، صحت، تندرستی عطا فرما، اور وقت آخر ہو تو یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر کلمے والی موت، حسن خاتمہ، آپ کی معرفت و محبت والی موت اور آپ کے شوق لقاء والی موت عطا فرما۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالشہداء والصالحین غیر خزایا ولا ندامى ولا محزونین۔ اے اللہ حاضرین کے غائبین کے ہر جائز حاجت کو پوری فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، مقروض مدیونین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل پیدا فرما۔ یا اللہ جس کی جو فکر ہے، جو غم ہے، جو اندر ہی اندر ہے، یا اللہ اپنی قدرت سے ان تمام غموں کو، دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، دنیا اور آخرت کے خیر نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک کل خیر لکل مؤمن ومؤمنہ۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر الدنیا وشر الآخرہ، ونعوذ بک من عذاب القبر، ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، ونعوذ بک من عذاب النار۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ نسألک رضاک والجنہ، نسألک رضاک والجنہ، ونعوذ بک من غضبک والنار، آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔